وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز نے پھر اسی دن یا اگلے دن اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے کہ غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، سو موٹو کیوں نہیں لے لیا یا اس کی وضاحت کیوں نہیں کر دی اور یہ کیوں نہیں کہا، اور وہ 3 مہینے تک یا 6 مہینے تک، انفیکٹ اب تو 6 مہینے ہو گئے جنوری سے لے کر اب تک 6 مہینے تک خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرام ڈے ون یہ ایشو نہیں تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ پی ٹی آئی انٹائٹل ہے یا نہیں ہے. ایشو یہ تھا کہ ایس آئی سی انٹائٹل ہے یا نہیں ہے. ایک یہ ایشو تھا. دوسرا ایشو اس کے اندر یہ تھا کہ کیا دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز کو سیٹ ملی ہیں آرٹیکل 51 کے نیچے، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا اس کو پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبرز بینچ نے جو انڈوز کیا وہ ٹھیک تھا، یا اسی بنیاد کے اوپر 6 مئی 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیو گرانٹ کی تھی. اگر ان دونوں ایسپیکٹس کو دیکھا جائے تو اس فیصلے کے اندر دونوں چیزیں واضح ہیں. ایک یہ واضح ہے کہ آرٹیکل 51 کے نیچے جو ہے وہ ایس آئی سی انٹائٹل نہیں ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گئی تھی الیکشن کمیشن سے ہوتے ہوئے، پشاور ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے اور سپریم کورٹ کے اندر. دوسری چیز یہ بھی بات واضح آئی اس فیصلے کے اندر کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ انٹائٹل تھی ان سیٹس کے اندر، لیکن پی ٹی آئی ہمارے پاس نہیں تھی. اور یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن اس فیصلے کے اندر ہے، اور وہ فرام ڈے ون جو ہے کہ یہ ہے کہ جس پہ میں نے بھی یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 51 6 ڈی اور ای کے نیچے صرف وہی پولیٹیکل پارٹی کوالیفائی کرے گی ریزرو سیٹس کے جو اپنے پروپورشنز کے حساب سے لے گی. اوور اینڈ ابو کوئی پارٹی جو ہے وہ سیٹ نہیں لے سکتی، اور اس حد تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو تھا وہ لا کے مطابق نہیں تھا. اب بات یہ نہیں ہے کہ جی یہ ہے یا یہ ہے کہ ایسا اسی بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 185 کی جو نیچے جا کے جس کا فیصلہ کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا لا کے مطابق ہے یا نہیں. یہ بحث صرف اس حد تک ہے. اور دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی والا معاملہ تھا پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کو 210 جو سیکشن الیکشن ایکٹ کا تھا یا سیکشن 215 کا جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈوز کیا تھا الیکشن کمیشن کے اندر، اس کے اندر جو تھا پی ٹی آئی ایز اے رجسٹرڈ پارٹی تو موجود تھی، لیکن ایز اے رجسٹرڈ پارٹی انہیں یہ نہیں تھا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑ سکتے. ہاں الیکشن لڑ سکتے تھے، لیکن اگر انہوں نے جیت کے بھی آئے تھے ان کے کینڈیڈیٹ سے آنا تھا، چونکہ وہ آپ کا رول 92 94 یہ کہتا ہے کہ صرف آرٹیکل 51 کے اندر وہی پولیٹیکل پارٹی ایلیجیبل ہوگی جو سیکشن 104 کو کمپلائی کرے گی یا اس کا الیکشن سمبل آئے گا. تو دو چیزیں جو ہیں وہ کنفیوز کی جا رہی ہیں اس چیز کے اندر کہ جی پی ٹی آئی بین تھی یا پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا گیا تھا. پی ٹی آئی ایز اے رجسٹرڈ پارٹی تھی، لیکن آرٹیکل 51 کے اندر آپ کو جاننے کے لیے آپ کو سیکشن 210 کا سرٹیفکیٹ اور سیکشن 215 کی انڈورسمنٹ چاہیے تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، جو پی ٹی آئی کے پاس نہیں تھی. اب دوسرا اس کا ایسپیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے 39 ممبرز جو تھے جنہوں نے ڈیکلریشن یہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور 41 ایسے ہیں کہ جنہوں نے ڈیکلریشن نہیں دیا تھا. اب سپریم کورٹ نے ان 41 کو جب آرٹیکل 51 کے اندر ایک دفعہ آپ کر لیتے ہیں، ڈیکلریشن دے دیتے ہیں 3 دن کے اندر اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. اب ان سارے کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو بات یہ آئی ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی جورسڈکشن کو ایکسیڈ کیا ہے؟ صحیح، بالکل. لیکن سر اپنی جو ان کی جورسڈکشنز ہیں اس میں ایک 187 بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے استعمال کر سکتی ہے. نہیں، یہ اسد یہ بالکل بات ٹھیک ہے. 187 جو آپ کا کمپلیٹ جسٹس ہے وہ بھی سبجیکٹ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے. آرٹیکل 175 جب سٹارٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا تو وہ یہ سٹارٹ ہی یہی کرتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، کہ پاکستان کی کوئی عدالت سپریم کورٹ سے لے کے لوور کورٹ تک کوئی ایسی جورسڈکشن کو ایکسرسائز نہیں کرے گی جو ان کو قانون یا آئین ان کو دیتا نہیں ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 185 کے نیچے فیصلہ کر رہی تھی، اور 185 کے اندر وہ کہہ دیتی کہ یہ انٹائٹل نہیں ہے اور وہ بھی انٹائٹل نہیں ہے، اور اس کے بعد جب وہ انٹائٹل نہیں ہے تو جو ایک کاز آف ایکشن تھا جو شاید پی ٹی آئی جو تھی وہ ایک
پولیٹیکل اور لیگل کنفیوژن کا شکار تھی شروع کے اندر، وہ دوبارہ الیکشن کمیشن کے پاس چلی جاتی کہ جی سپریم کورٹ نے دونوں کو انڈو کر دی ہے، لہٰذا ہم آپ کے پاس دوبارہ ہیں، اور وہ جو فیصلہ کرتی اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ جا کے تو پھر اس معاملے کو 104 کو دیکھتی کہ جی کیا یہ 104 کی لسٹ کمپلسری ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اتنا جو بات کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کیا ہے، جوڈیشل اوور ریچ کیا ہے، یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے، یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور دی ہے اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ یہ جوڈیشل کرٹیسزم آنا نہیں تھا. ادروائز پولیٹیکلی بالکل ٹھیک ہے کہ پالیٹکس کے مطابق سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، لیکن آئین اور قانون کے تابع ہو کے یہ فیصلہ نہیں ہوا.